نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 43 سے ابتدا ہے أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا کیا ان کے معبود ہیں جو ان کو بچائیں گے من دوننا ہماری غریب کے سامنے لا یستطیعون نصر انفسہم نہیں طاقت رکھتے وہ اپنی جانوں کی مدد کی ولا هم منا یسحبون اور نہ وہ ہماری غریب سے بچائے جا سکتے ہیں بل متعنا بلکہ ہم نے فائدہ دیا ہؤلاء ان لوگوں کو وآباءهم اور ان کے آباء و اجداد کو حتی طال علیہم العمر یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان کی عمر افلا یرون کیا بس انہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں انا نأتی الارض بے شک ہم چلے آتے ہیں زمین پر ننقصها ہم اس کو گٹاتے ہیں من اطرافها اس کے کناروں سے افہم الغالبون کیا بس یہ غالب آئیں گے قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں انما باپختہ بات ہے انذرکم بالوحی میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ساتھ ولا یسمع الصم الدعاء اور نہیں سنتے بہرے لوگ پکار کو اذا ما ینذرون جس وقت ان کو ڈرایا جاتا ہے عزیزان گرامی 17واں سپارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 43 سے لے کے 45 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں ہے کوئی دستگیری کرنے والا مشکلات کو حل کرنے والا نہیں ہے تو جن کو یہ اپنا خدا مانتے ہیں یا اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تمہاری کیا مدد کریں گے وہ تو خود اپنی جانوں کے مالک نہیں ہیں بدھ جو یہ بنایا کرتے تھے یاد رکھنا بھائی یہ کسی اللہ والے کی تصویر مجسمہ بنا لیا کرتے تھے جیسے ہمارے ہاں پیر سمجھ لیں کوئی اللہ کا ولی سمجھ لیں اس کی تصویر بنائی پہلے یا بت بنایا اور پھر براہ راست اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی ایسے لوگوں کی یہ پوجا کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کوئی اللہ کا ولی ہو فرشتہ ہو جن ہو نبی ہو کوئی عام آدمی ہو کوئی بھی ہو تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے اللہ کی مخلوق ہے تو فرمایا یہ تمہاری مدد کیا کریں گے یہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اللہ کی ذات کے بعد ساری دنیا میں سب سے زیادہ بلند و بالا مقام اور مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شاعر نے کہا ہے کہ بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر یہ اللہ کے بعد محبوب آپ ہی کا مقام اور مرتبہ ٹھیک ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے سارے خاندان کو جمع کیا اپنی پھوپھی کو اپنی بیٹی کو اور فرمایا کہ انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچا لو میں تمہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا یہ کون کہہ رہا ہے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا کس کو رہے اپنا خاندان اپنے نسبی رشتہ دار اپنی پھوپھی ہے اپنی بیٹی ہے اس کو فرما رہے فرمایا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سلینی من مالی ما شئتی میرے پاس جو مال ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا دریغ نہیں کروں گا باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی سے فرما رہے
تو میں بیٹی مجھ سے جو مانگو مال کے اعتبار سے جو میرے پاس ہوگا تمہیں دینے سے دریغ نہیں کروں گا. لیکن اگلی بات فرمایا کہ انقذی نفسک من النار، فرمایا تمہیں اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا ہے، دوزخ کے عذاب سے میں نہیں بچا سکوں گا. یہ بات اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرما رہے کہ مال مانگو جو ہوگا دریغ نہیں کروں گا، لیکن اللہ کے عذاب سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا. یہ عام آدمی بات نہیں ہے یا کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے کہ میں کسی کو نہیں بچا سکتا، تو بتاؤ بھائی اللہ کے نبی سے بڑھ کے مقام اور مرتبہ کس کے؟ کسی کا بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے فرمایا کہ اور پھر دوسرا واقعہ جو آپ نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین فوت ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بیٹے صحابی تھے، مخلص تھے. کہا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، مجھے پتہ ہے منافق ہے، آپ اس کی جنازہ پڑھائیں، آپ اپنا کرتا مبارک دیں تاکہ میں اس کو کفن پہنا سکوں. ممکن ہے کہ اللہ اس کی برکت سے کچھ آسانی فرما دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک دیا، اپنا لعاب دہن اس کے بدن پہ ملا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھا ہے. اور پیچھے جنازہ پڑھنے والے کون تھے بھائی؟ صحابہ رضی اللہ، ساری کی ساری بخشی ہوئی جماعت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست تعلیم یافتہ ہے، تربیت یافتہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی. یہ کثیر نبی جنازہ پڑھانے والے، پیچھے صحابہ جنازہ پڑھنے والے. اور جس وقت جنازہ پڑھا دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں فرمایا محبوب آپ ایک بار میں 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعائے بخشش کریں، ہم اس کے لیے قبول نہیں کریں. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فرمایا محبوب آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعا کریں گے فلن يغفر الله لهم. یہ نفی کی آخری جو حد ہوتی ہے نا، اس میں سختی بہت ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے. ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہرگز ہرگز ہم اس کی بخشش نہیں کریں گے. تو اس لیے فرمایا کہ سارے کے سارے اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. ٹھیک ہے جی. شفاعت کا معاملہ الگ ہے، وہ بھی اس کے بارے میں ہوگی جس کے بارے میں اللہ کہے گا، وہ کر سکے گا جسے اللہ اختیار دے. ٹھیک ہے جی. کسی غیر مسلم کے لیے تو نبی جا کے سفارش کریں اللہ اس کو جنت میں بھیج دے، ایسا بالکل نہیں. جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. تو آج کا جو ملنگ بابا ہے یہ ہماری بگڑی کیسے بنا سکتا ہے بھائی؟ کیوں اپنے ایمانوں کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہو؟ کیوں اپنے عقائد کو برباد کر رہے ہو؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لا یستطیعون نصر انفسہم، اے میرے بندو تمہاری یہ مدد کیا کریں گے؟ یہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے. لا یستطیعون نصر انفسہم، نہیں طاقت رکھتے وہ ان کے الہ اپنی جانوں کی مدد کی. جب وہ اپنی جانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کسی اور کی کیا کریں گے؟ ہمارا نظریہ اور عقیدہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھائے، قرب قیامت آئیں گے، رہیں گے، فوت ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے. عیسائیت ساری کی ساری کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ پھانسی دی گئی، سولی پہ لٹکایا گیا. ٹھیک ہے جی. وہ ہمارے منجی ہیں، یعنی ہمارے وہ سولی پہ لٹکے ہمارے گناہوں کا کفارہ انہوں نے ادا کیا ہے، ہمارے مشکل کشا ہوئے، وہ ان کو اپنا خدا سمجھتے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام خود اس عقیدے کے قائل نہیں تھے. اور عیسائی کہتے ہیں کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا ایلی ایلی لما سبقتنی، اے میرے رب آپ نے مجھے ان کے ہاتھوں میں کیوں پھنسا دیا. جو بندہ خود یعنی خود کہتے یہ ہمارا مشکل کشا ہے اور خود وہ اللہ سے کہہ رہا ہے، ایسے بدبخت لوگ ہیں. جب عقل پہ پردہ آ جاتا ہے نا بھائی، پھر بندہ نہ جانے کیسی باتیں کرتا ہے. ایک طرف سے کہتے ہیں یہ ہمارا مشکل کشا ہے، یہ ہمارا خدا ہے، اور دوسری طرف سے کہتے ہیں جب صلیب پہ لٹکائے جانے لگے، حالانکہ ایسی بات حقیقت نہیں، ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ تو اس وقت انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ کیسے لوگوں کے ہاتھوں میں تم نے مجھے پہنچا دیا. ہم تو نہیں کہتے اپنے خدا کے بارے میں کہ اللہ نے کبھی کسی سے مدد مانگی، کہ بھائی ہمارا نظریہ تو یہ نہیں ہے نا. تو اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں کو یہ مدد کے لیے پکارتے ہیں یا خدا کے ساتھ انہوں نے شریک کیا ہے، وہ خود اپنی ذات کی مدد نہیں کر سکتے، چیز ہے کہ وہ میری اور آپ کی مدد کریں.
تو فرمایا ولا هم منا یصحبون، اور نہ وہ ہماری گرفت سے بچائے جا سکتے ہیں۔ جب اللہ کی گرفت آئے گی کوئی کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ بل متعنا هؤلاء، فرمایا بلکہ ہم نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دی ہے، یعنی دنیا میں رہنے کا فائدہ اٹھانے کا۔ اللہ کہتے ہم نے ان کو وقت دیا ہے، بدن دیا، آزاد دیے، خوراک دی، لباس دی، ظاہری باطنی نعمتیں دی ہیں، تاکہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کی اس نعمتوں سے کیا کر لیں بھائی، فائدہ اٹھا لیں۔ وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فائدہ دیا، دنیا میں آئے، اور اب یہ ان کی نسلیں ہیں وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اصل ان کو دینے والا، ان کے آباء و اجداد کو دینے والا اور تمہیں بھی دینے والی ذات کون سی ہے بھائی؟ اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی داتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی داتا نہیں ہے۔ حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان کی عمر، ان لوگوں کی عمریں زیادہ تھی، لمبی عمروں میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ بھی زیادہ اٹھایا ہے۔ جو بھائی 20 سال رہا اس نے 20 سال دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھایا نعمتوں سے، جو 40 سال رہا اس نے 20 سال والے کے بنسبت زیادہ فائدہ، جو 100 سال رہا اس نے زیادہ، 50 سال والے کے بنسبت 100 سال والے نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے عمروں کو بھی لمبا کر دیا، نعمتوں کو بھی دراز کر دیا کہ ہماری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ افلا یرون، کیا پس یہ کافر دیکھتے نہیں ہیں، انا نأتی الارض، بے شک جب ہم چلے آتے ہیں زمین پر، زمین کی طرف، ننکشوہا، ہم اس کو گٹاتے ہیں، من اطرافہا، اس کے کناروں سے، افہم الغالبون، کیا پس یہ غالب آئیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا مکہ مکرمہ میں، ٹھیک ہے جی۔ جب اعلان نبوت کیا تو سرزمین مکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنگ کی گئی ہے نہیں بھائی؟ بولو، 13 سال مکہ میں رہے، اپنا علاقہ ہے، آبائی گاؤں ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہے، وہاں رہنے پر، نکلنے پر وہاں سے کیا کر دیا بھائی؟ مجبور کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ مکہ کی زمین بھی نبی کے ہاتھ میں نہیں تھی اس وقت، مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی اس وقت مکہ کی سرزمین بھی نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے اسلام کے مطابق زندگی گزار سکے۔ یہاں سے نکلے مدینہ طیبہ چلے گئے، ٹھیک ہے جی۔ اب مسلمانوں کے پاس ذاتی زمین نہیں ہے، ذاتی گھر رہنے کے لیے نہیں ہے، یعنی اتنی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ جب مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے ہیں کچھ، اور وہاں پہ یہودیوں کا کنٹرول، اور وہ نسلوں سے کئی نسلیں، کئی پشتیں مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی گزری ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے کچھ عرصے کے بعد مدینہ طیبہ پہ کنٹرول مسلمانوں کا ہوا، مدینے والوں نے بھی ساتھ دیا۔ ایک وقت کے بعد یہاں سے یہودیوں کو نکال دیا مدینہ طیبہ سے، مشرکین کو بھی نکال دیا گیا، اب پورے مدینے پہ مسلمانوں کا کنٹرول ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ عرصے کے بعد تھوڑا سا آگے ایک معاملہ گیا ہے، ہجرت کے 7ویں سال جب خیبر فتح ہوا وہاں سے یہودیوں کو نکال دیا گیا، خیبر مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، مکہ بھی کس کے پاس آ گیا بھائی؟ مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ پہلے مکہ نہیں تھا، مکہ آ گیا، مدینہ نہیں تھا، مدینہ آ گیا، خیبر نہیں تھا، خیبر بھی آ گیا۔ یہ علاقے مسلمانوں کے پاس آ رہے ہیں۔ جب مسلمانوں کے پاس آ رہے ہیں، کافروں کے لیے یہ گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آیت مبارکہ کا مطلب ہے ننکشوہا من اطرافہا، ہم زمین کے اطراف کو ان کے اوپر تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ مکہ میں ان کی چلتی تھی، اب نہیں چلتی، مدینہ میں چلتی تھی، اب نہیں چلتی، خیبر میں ان کی چلتی تھی، اب نہیں چلتی۔ تو فرمایا اس کے بعد کیا ہوا، پھر کچھ عرصہ گزرا ہے، طائف فتح ہوا، طائف کے فتح ہونے کے بعد نجران فتح ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری سرزمین عرب پہ اسلام کا پرچم بلند ہو گیا۔ جب اسلام کا پرچم بلند ہوا، یہودیت کیا ہوگی بھائی؟ عیسائیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، مشرکانہ معاملات سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ یہ اللہ سے زمین کو مسلمانوں کے لیے کشادہ اور کافروں کے لیے کیا کر رہے بھائی؟ تنگ کرتے جا رہے۔ یہ آیت مبارکہ کا مطلب ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں قبرص کا علاقہ فتح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں شام، عراق، مصر، ایران، افغانستان تک فتح ہوا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ کاشغر تک، جو کہ چین کا صوبہ ہے، یہاں پر بھی اسلام کا پرچم کیا ہوا بھائی؟ بلند ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ ہم نے کافروں کے لیے زمین کو
تنگ کر دیا. آج اگر زمین مسلمان کے لیے تنگ ہے تو مسلمان کی اپنی بد نصیبی اور بدعمالیوں کی وجہ سے، ورنہ یہ زمین کو اللہ نے اصل میں مسلمانوں کے لیے کشادہ فرمایا. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو.